بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ تمہیں نبی کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن انسان پراگندہ پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو خاطر خواہ آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کی تول ہلکی ہوگی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور تمہیں نبی کون بتائے کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ تیز و تند آگ ہے. سامعین دل آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قیامت کھڑکھڑا دینے والی ہے. قارعہ بھی قیامت کا نام ہے، جیسے حاقہ، طامہ، صاخہ، غاشیہ وغیرہ. اس کی بڑائی اور ہولناکی کے بیان کے لیے سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اس کا علم بغیر میرے بتائے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. پھر خود اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اس دن لوگ منتشر اور پراگندہ، حیران و پریشان ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے جس طرح پروانے ہوتے ہیں. جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ انہم جراد منتشر، گویا وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی. پھر فرمایا پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ دھنی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھر اڑتے نظر آئیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ اس دن ہر نیک و بد کا انجام ظاہر ہو جائے گا. نیکوں کی بزرگی اور بروں کی اہانت کھل جائے گی. جس کی نیکیاں وزن میں برائیوں سے بڑھ گئیں وہ عیش و آرام کی زندگی جنت میں بسر کرے گا، اور جس کی بدیاں نیکیوں پر چھا گئیں، بھلائیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ جہنمی ہو جائے گا. وہ منہ کے بل اوندھا جہنم میں گرا دیا جائے گا. سے مراد دماغ ہے، یعنی سر کے بل حاویہ میں جائے گا. اور یہ بھی معنی ہے کہ فرشتے جہنم میں اس کے سر پر عذابوں کی بارش برسائیں گے. اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس کا اصلی ٹھکانہ وہ جگہ ہے جہاں اس کے لیے قرار گاہ مقرر کیا گیا ہے، وہ جہنم ہے. حاویہ جہنم کا نام ہے. اسی لیے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم اے نبی کہ حاویہ کیا ہے. اب میں خود بتاتا ہوں کہ وہ شعلے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اشعث ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مؤمن کی موت کے بعد اس کی روح کو ایمانداروں کی روحوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی دلجوئی اور تسکین کرو، یہ دنیا کے رنج و غم میں مبتلا تھا. اب وہ نیک روحیں اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ تو مر چکا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو یہ سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے وہ تو اپنی ماں حاویہ میں پہنچا. ابن مردوی کی ایک مرفوع حدیث میں یہ بیان خوب بسط یعنی تفصیل سے ہے، اور ہم نے بھی اسے کتاب صفت النار میں وارد کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس آگ جہنم سے نجات دے، آمین. آگ جہنم کی جھلسا دینے والی چیز ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سخت تیز حرارت والی آگ ہے، بڑے شعلے مارنے والی، جھلسا دینے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری یہ دنیا کی آگ تو اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، ہلاکت کو تو یہی دنیا کی آگ کافی ہے. آپ نے فرمایا ہاں، لیکن دوزخ کی آگ تو اس سے 69 حصے تیز ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر حصہ اس آگ جیسا ہے. مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے. مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ آگ باوجود اس آگ کا 70واں حصہ ہونے کے پھر بھی 2 مرتبہ سمندر کے پانی میں بجھا کر بھیجی گئی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو اس سے بھی نفع نہ اٹھا سکتے. مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آگ 100واں حصہ ہے. طبرانی میں ہے کہ جانتے ہو کہ تمہاری اس آگ اور آگ جہنم کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تمہاری اس آگ کے دھوئیں سے بھی 70 حصہ زیادہ سیاہ خود وہ آگ جہنم کی ہے.
مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہے جس کے پیروں میں آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی جن سے اس کا دماغ خود بدیاں لے رہا ہوگا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے اللہ، میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے، تو پروردگار نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک جاڑے میں ایک گرمی میں۔ پس سخت جاڑا جو تم پاتے ہو یہ اس کا سرد سانس ہے، اور سخت گرمی جو پڑتی ہے یہ اس کے گرم سانس کا اثر ہے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جب گرمی شدت کی پڑے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، یعنی ظہر کی، کیونکہ گرمی کی سختی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ القاریعہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔